الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی 36 نمبر آیت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور دوسرے لوگ جو اللہ کے علاوہ ہیں ان سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں جو اسے رب ذوالجلال کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کا ساتھ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو حق والی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہیں اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری جانب انسانی خواہشات ہیں، انسان کا اپنا فائدہ ہے، تو پھر اس کو وہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا مالک کہاں راضی ہوتا ہے۔ آیا حلال اور حرام کے دوراہے پر کھڑا ہو کر اگر میں حرام کو اختیار کرتا ہوں تو یہ میرے نفس کی خواہش ہے، اور اگر میں حلال کو اختیار کرتا ہوں تو اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ میں کس چیز کو لے رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ کونوا قوامین، لوگوں دین کو تقویت پہنچانے والے بنو، ایسے مت بنو کہ تمہارے کسی بھی عمل کی وجہ سے دین خراب ہو، تمہارا ایمان ڈوب جائے، تم ایسے مت بنو۔ نفس کے بعد جو انسان کے سامنے رکاوٹ آتی ہے وہ ہیں اس کے والدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگر تمہارے والدین بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے، آڑے آ جائیں، تمہیں دین پر عمل نہ کرنے دیں، دین کی طرف جانے نہ دیں، تو پھر تم نے انصاف کا ساتھ دینا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے حق کو واضح کیا ہے تم بھی حق کا ساتھ دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دی۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کو پہچان لیا تو پھر اپنے باپ کو دعوت دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم اپنے باپ آزر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ نے پتھروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ اور آپ کی قوم سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، تو آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ ما هذه التماثيل الذي انتم لها عاكفون، آپ ان کے اوپر کیوں اعتکاف کرتے ہیں، کیوں ان بتوں کے سامنے ٹھہرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ ان کا کچھ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ سعد، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، اور اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، لوگ میرے مرنے پہ تجھے تانا دیں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے۔ سیدنا سعد فرمانے لگے کہ اماں جان،
اگر آپ مجھے دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ایسے کرنے سے میں باز آ جاؤں گا، تو پھر ایک کیا آپ جیسی 100 مائیں بھی ہوں تو وہ دین پر قربان ہیں۔ اوِل والدین، اگر والدین کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر اللہ کا حکم مقدم ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات مانتے ہوئے کسی مخلوق کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے۔ حرام عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مخلوق کی وجہ سے اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہو۔ اوِل والدین، والدین کی مخالفت تب ہے جب وہ اسلام کے منافی حکم دیتے ہیں۔ تیسرا جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے رشتہ داروں کا، اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں چلتے بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر بچہ والدین کی بات نہیں مانتا تو پھر رشتہ دار، برادری اور پورا خاندان اکٹھا ہو کر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ جب تمہارے اقربا، تمہارے رشتہ دار اس حوالے سے اکٹھے ہوں اور ایک طرف تم نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا ہو تو پھر اللہ کی بات بہرحال مقدم ہی ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک نئے رخ کے ساتھ بتاتے ہیں اِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، لوگوں نہ کسی امیر کی امیری تمہیں ڈرائے اور نہ کسی غریب کی منتیں ترلے تمہیں نرم کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی تو پھر نہ کسی سے ڈرنا ہے، نہ کسی کے آگے مولڈ ہونا ہے، بلکہ اللہ کی بات تمہارے لیے حتمی ہونی چاہیے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، لوگوں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہیں جھک نہ جانا، اللہ کی بات سے پیچھے نہ ہٹ جانا، انحراف نہ کر لینا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے اللہ کا حکم بدلنے کی کوشش کی یا تم نے نفرت کی اللہ کے حکم سے، تو اللہ پوری طرح سے تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو تم کر رہے ہو اور جس طریقے سے کر رہے ہو اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ تو میرا بھائی ان لوگوں کا ڈر، اگر انسان یہ سوچے کہ میں دین پر عمل کروں گا اور میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے، نیچ سمجھیں گے، تو سمجھنے دیجئے آپ کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو رب ذوالجلال ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ ہدایت دے دے تو اس سے بڑھ کر انعام اور رحمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ ہدایت لے لے اور انسان کو اپنی طرف نہ بلائے اور انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرتے پھر اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کی بجائے کسی اور سے ڈرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ کرونا سے بہت ڈر رہے تھے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کرونا سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ اگر اس کرونا سے ڈرنے کا جو ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ کی قسم اگر ہم یوں ہی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اگر ہمیں یوں ہی ڈر لگنے لگ جائے کہ ہمارا رب ہے جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو یقین مانی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اگر ویسا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور ان کے سوا جو کوئی بھی ہے، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے دل میں دو چیزوں کو قیامت والے دن اکٹھا نہیں ہونے دوں گا، ایک اس کی امید کو اور اس کے خوف کو، ان دونوں چیزوں کو میں اکٹھا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی امید جو اس نے مجھ سے لگائی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں اس کی امید کو پورا کر دوں گا، اور اس کا خوف
کہ کہیں میں جہنم میں نہ گرا دیا جاؤں، میں اس کو امن دے دوں گا، اس کے دل میں خوف نہیں رہنے دوں گا، میں اپنے بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ